السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایم سر علی رضا۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس نہم اردو کا سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور اس کا تعارف جو لکھی ہے مولانا الطاف حسین حالی نے سبق لکھا ہے، جو 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ اب نیچے دیکھیں، ان کا مختصر تعارف کرنا ہے۔ حالی کے اسلوب بیان کے سب سے نمایاں خوبی مدح نگاری ہے، اور اس سے نیچے وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نکات ہیں۔ سر سید کے قریبی اور باعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مدح جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب مسدس خالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ تھا جی مولانا الطاف حسین حالی کا مختصر تعارف، جو ہم نے ابھی پڑھا، ان کی پیدائش کا، اور وہ کہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کون سی کتب لکھی۔ یہ کتب آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ موسٹلی ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہیں۔ جی اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ اشتیاق، شوق، بساط، طاقت، جامعہ وار، پھول اور چھینٹ، حفظ وضع، وضع داری کی حفاظت، سوغات، تحفہ، بائیں ہمہ، اس سب کے باوجود، بے رنگ، بغیر ٹکٹ کے، چرٹ، رت، حیوان ظریف، ہنسی مذاق کرنے والا جانور، سقیم، خرابی، ظرافت، ہنسی مذاق، فرگل، روئی والا لمبا کوٹ، قلیل، کم، مالیدہ، ایک قیمتی کپڑا، ندامت، شرمندگی، عمائد، معززین، فواقہ، پھل، کشادہ پیشانی، ہنس مکھ، ناقل، نقل کرنے والا، یگانگت، ایک ہونا۔ جی یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں جی سبق کے خلاصے کی طرف۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل کا جو کہ لکھا ہوا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شمار اردو ادب کے مشہور نثر نگاروں اور شاعروں میں ہوتا ہے۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل ان کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے، جس میں مشہور شاعر غالب کی شخصی خوبیوں کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ مرزا غالب اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ وہ لوگوں سے خوش دلی سے ملتے، دوستوں کی خوشی و غم کو اپنی خوشی اور غم تصور کرتے، اس لیے ہندوستان کے طول و عرض میں ان کے دوست پھیلے ہوئے تھے، اور ان میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے۔ ان کے خطوط سے دوستوں کے لیے دلی محبت کا اظہار ہوتا۔ بیماری میں بھی دوستوں کی شاعری پر اصلاح دیتے اور ان کی فرمائشیں پوری کرتے۔ اگر کوئی بے رنگ خط بھی بھیج دیتا تو برا نہیں مناتے تھے۔ یہ ان کی مزاج کی مروت تھی کہ دوسروں کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ گرچہ آمدن قلیل تھی، لیکن کھلے دل کے مالک تھے۔ آپ کے دروازے سے سوال کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ غدر کے بعد 150 روپیہ تھوڑی زیادہ رقم ملتی تھی، مگر اپنی بساط سے بڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ مرزا غالب اپنے ان دوستوں کا خاص خیال رکھتے تھے، جن کے حالات 1857 کے ہنگامے میں ابتر ہو گئے تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کی مدد بھی ہو جائے اور انہیں شرمندہ احسان بھی نہ ہونا پڑے۔ مرزا غالب کے مزاج میں ظرافت اس درجہ تھی کہ اگر آپ کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو غالب قلعے میں گئے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، غالب نے جواب دیا، پیر و مرشد، ایک نہیں رکھا۔ مزاج کی بے ساغی کا ایک اظہار نواب مصطفیٰ خان کے ہاں جانے پر بھی ملتا ہے۔ اس طرح ایک صحبت میں غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے میر پر سودا کو ترجیح دی تو بے ساختہ مرزا غالب بولے، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ کم آمدن کے باوجود مرزا غالب اپنی غصہ داری قائم رکھے ہوئے تھے۔ گھر سے کہیں باہر جانا ہوتا تو پالکی یا ہوادار کے بغیر نہ نکلتے تھے، اور عمائدین شہر کے ساتھ ہمیشہ برابری کی سطح پر تعلق نبھاتے تھے۔ مرزا غالب کو پھولوں میں آم بہت پسند تھے، خود خریدتے، ان کے دوست ان کو سوغات کے طور پر بھیجتے۔ ایک دفعہ آموں کے موسم میں مرزا غالب بادشاہ کے ساتھ باغ خیات بخش یا مختاب باغ میں ٹہلتے ہوئے آموں کو بغور دیکھے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر عرض کیا کہ دیکھتا ہوں کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ غالب کا آموں کے بارے میں کہنا تھا کہ آم میں دو باتیں ضرور ہوں، میٹھے ہوں اور بہت سے ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ۔ آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔